زبور عجم کی یہ 10ویں نظم ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے خیالی بت تراش لیے تو اس میں نے ایسی کون سی برائی کی ہے، اور اگر میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا ہوں تو اب میں آہ و زاری کر لیتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کیا چارہ ہے، اور میرے پاس ٹوٹے پھوٹے دل کی دولت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں آخر کے اندر کہ میں اس دنیاوی جاہ و جلال، دولت، اقتدار اور ہرس جیسے خداؤں سے بچ کر گزر گیا۔ اب میں ایک ایک کر کے ایکسپلین کرتا ہوں۔ دل و دیدہ ہے جو میرا، وہ ہے لذت نظارہ، کیا گناہ اگر تراشوں، صنم ایک بے سنگ خارا، تو ہے جلوے میں یوں پنہا کہ نگاہ بھی نہ ڈالے، میرے چاند اگر نہ روؤں تو کہو کہ کیا ہے چارہ۔ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے میرے محبوب، تو میرے نظروں کے سامنے نہیں ہے، اور میں یہ جو دل اور آنکھیں رکھتا ہوں وہ تیرے دیدار کا نظارہ کرنے کی تمنا کی مکمل لذت لیے ہوئے ہے۔ تو چونکہ چھپا ہوا ہے اور مجھے اپنے دیدار کی نعمت سے محروم رکھا ہوا ہے، اس لیے اگر میں نے سخت پتھر سے تیرا یہ خیالی بت تراش لیا ہے تو اس میں کون سی ایسی برائی ہے؟ اللہ تعالیٰ سامنے ہونے کے باوجود آپ پوشیدہ ہیں، اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ تو ہمارے ذوق نظارے کی تاب نہیں لا سکتا۔ اے میرے چاند، ایسی صورت میں جب کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو میری نگاہوں سے اوجھل ہے، میں اگر آہو زاری کروں یا نہ کروں تو میرے لیے اب اس کے علاوہ اور چارہ ہی کیا ہے۔ لذت نظارہ کہتے ہیں دیکھنے کا مزہ، سنگ خارا کہتے ہیں سخت پتھر۔ ہو کیا اگر رواں ہو تو سرائے کاررواں کو، کہ متاع کاررواں ہے دلق ایک پارا پارا، غزل ایک کہی کہ شاید میں سکون نوا سے پاؤں، تب شعلہ کم ہو کیوں کر کٹے اس سے گر شرارہ۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اے محبوب، وہ کیا منظر ہوگا جب تو اس سرائے میں خود چل کر آ جائے، جس کی بیکار دولت ایک ٹکڑے ٹکڑے چھوٹا سا دل ہے۔ مطلب یہ کہ عاشق کے پاس ٹوٹے پھوٹے دل کی دولت کے سوا کچھ نہیں، اور اگر اقبال کی طرف اس کا محبوب توجہ دے گا تو اس کے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ غزل ایک کہی کہ شاید میں سکون نوا سے پاؤں، تپے شعلہ کم ہو کیوں کر کٹے اس سے گر شرارہ۔ میں نے تو غزل اس لیے کہی تھی کہ شاید اس طرح فریاد کرنے سے میرے بے قرار دل کو چین نصیب ہو جائے، لیکن ایک چنگاری نکل جانے سے شعلے کی حرارت پہ کوئی اثر تو نہیں ہوتا، شعلہ تو ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے۔ دل زندہ جو دیا ہے نہ رہے حجاب میں، وہ نگاہ بھی دے کہ دیکھے شرر ایک بے سنگ خارا، میرے دل کا پارا پارا لے نصیب اس کے دم سے، تو نے رکھ دیا غم اپنا بے دل ہزار پارا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ دل زندہ جو آپ نے مجھے دیا ہے حجاب میں نہیں رہ سکتا، اسے ایسی نگاہ عطا کیجئے جو سنگ خارا میں چھپے شرارے کو بھی دیکھ سکے۔ آپ نے میرے دل کے 1000 ٹکڑوں میں اپنا غم اس طرح بسا دیا ہے کہ ہر ٹکڑے کو اس کا سرور مل رہا ہے۔ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں تو نے جو مجھے زندہ دل دیا ہے اسے تیرا پردے میں رہنا گوارا نہیں، وہ تو تجھے اپنے سامنے صاف صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر تو مجھے اپنا جلوہ دکھانا نہیں چاہتا تو پھر مجھے ایسا نگاہ بخش دے جو سخت پتھر کے اندر پوشیدہ شرارے کو بھی دیکھ لے۔ میرے دل کا ہر ٹکڑا محبوب کی شراب عشق کے سرور سے اپنا نصیب بنانا چاہتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ اے خدا تو نے اپنے عشق کا غم 1000 ٹکڑوں میں تقسیم اس دل میں کس طرح رکھ دیا۔ میں شکوائے بے نیازی سے شہنشاہوں سے گزرا، جیسے ایک ماہ کامل گیا چھوڑ ایک ستارہ، نہ چلائے کوئی کشتی کہ ہے بحر میں تلاطم، ہے خطر کہ عشق سمجھے اسے پرسکون کنارہ۔ ٹھاٹے مارتے سمندر میں بھی ایک کشتی خطرے سے دوچار نہیں ہوتی، جس کا کہ
عشق ساحل کی سلامتی میں بیٹھے ہوئے بھی سامنا کرتا ہے۔ میں جھوٹے خداؤں اور دنیاوی بادشاہوں سے اس شان بے نیازی سے گزرا جیسا کہ 14ویں کا چاند تمام ستاروں کے پاس سے گزر جاتا ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کسی کی کشتی بلند و بالا موجوں والے سمندر میں وہ خطرہ نہیں دیکھتی جو خطرہ اسے عشق کے سمندر کے کنارے کی سلامتی میں نظر آتا ہے۔ اور آخری شعر میں کہہ رہے ہیں میں اپنی بے نیازی کی وجہ سے اس دنیا کے خداؤں سے، امیر لوگوں سے، چودھریوں سے، وڈیروں سے بے پرواہ رہا، 14ویں رات کے چاند کی طرح جو ستاروں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا جاتا ہے۔ میں بھی دنیاوی جاہ و جلال، دولت، اقتدار اور حرص جیسے خداؤں سے بچ کر گزر گیا۔